بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید فرحت عباس ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع نکاح، اس کے اوپر علماء کرام سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کال کرنے کے لیے لائنز اوپن ہیں۔ اگر آپ اس ٹاپک پہ کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کال کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قبلہ اسی ضمن میں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کے احکامات کیا ہیں، کیا ایک مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے اہل کتاب کے ساتھ ایک کال ہے جی، کون کہاں سے؟ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام جی وعلیکم السلام، نقوی بول رہا جی۔ جی نقوی صاحب، میں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا چھوٹی سی بات کر کے کہ ایک کردار ایک ایسا آتا ہے تاریخ میں کہ نظام نے سکا ایک ایسا تھا جو پانی بھرتا تھا اور مشق بھیجتا تھا۔ اسے بادشاہ نے ایک دن کے لیے بادشاہت دی تو اس نے تعلیمی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کیا کہ اپنی مشق کے سکے بنا کے اس نے رائج کر دیے۔ اب تاریخ میں اس کا نام تو آتا ہے لیکن اس کی تعلیمی استعداد بتاتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھا۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی قانون کو بدلنے کے لیے تعلیمی استعداد کا ہونا ضروری ہے اور اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اتنی تعلیم کا مالک ہوں اور اس قابل ہوں کہ میں اس کو بدل سکتا ہوں۔ اب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ مولا کائنات کو کہ آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو پھر یہ کیسا ایک طریقہ کار ہوا، کیسی تعلیمی استعداد ہے کہ حکم دیا جائے کہ ترابیاں بھی پڑھو، پاک رسول نے منع کیا تو تم پڑھو، نکاح کے مطلب بھی پاک رسول نے جائز کیا تو کہا کہ نہیں تم نہیں کرو۔ تو تعلیمی استعداد تو ادھر دیکھی جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، اور دوسری طرف وائلنس بھی کیا جا رہا ہے شریعت کے متعلق۔ تو پہلا تو اس کا مجھے جواب دیں۔ دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ متاع کا جو حکم تھا وہ تو 1400 سال سے آ رہا تھا، پاک رسول اللہ کا حکم تھا اور پاک رسول نے لوگوں کو کہا، تو وہ تو ان لوگوں نے تبدیل کر لیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ نکاح کہاں سے پیدا ہوا، جہادی نکاح، کہ نکاح کا حکم دے کے جہادی نکاح کروا کے لوگوں کی حصوں کو لٹوا کے پھر 3-4 مہینے یا 5 مہینے کے بعد کہہ دیا اور نکاح کا حکم واپس بھی لے لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے۔ تو جن کی حصے لوٹی گئی وہ کہاں گئیں اور وہ نکاح کرنے والوں کو کیا سزا ملی؟ اگر شریعت میں ان کی بچت ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت ان کو چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا بھی ذرا جی نقوی صاحب کی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جی قبلہ۔ پہلا تو انہوں نے جو کہا جی کال لے لیں، کالز لے لیں جی، کون کہاں سے؟ السلام علیکم جی۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کون؟ میں مسز احمد جرمنی سے بول رہی ہوں۔ پہلے تو یہ کہ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت ٹاپک چنا ہے، شریعت کے ایسے ٹاپک جو ہیں ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ان پر چیزیں جو ہیں وہ کھل کے واضح ہو جائیں۔ علامہ صاحب سے مجھے 2-3 چھوٹے سوالات کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علامہ فدا حسین صاحب نے فرمایا ابھی کہ جو نکاح ہے وہ عورت اور مرد دونوں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اگر وہ دونوں اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ گواہوں کا ہونا لازمی ہے؟ نمبر 1 تو یہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب نے یہ جو نکاح ہے وہ جو مدت کے لیے کیا جاتا ہے اس کی بات کی ہے کہ 2 قسم کے نکاح ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو دائمی ہوتا ہے اور جو دوسرا نکاح جو ایک مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں کسی نے 1 سال کے لیے نکاح کر لیا تو کیا وہ 1 سال کے بعد نکاح جو ہے وہ خود بخود ہی بعد میں خارج ہو جائے گا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دوسرے کو طلاق دینی پڑے گی، یا کہ پھر وہ 1 سال کے بعد اگر وہ خاوند اس کو بیوی کو رکھنا چاہے تو کیا اس کو پھر وہ آگے بھی لے کے جا سکتا ہے اس نکاح کو؟ اور تیسرا سوال علامہ صاحب ٹاپک سے تو ہٹ کے ہے لیکن وہ نماز کے بارے میں ہے کہ جیسے ہم خواتین ہیں، ہم گھر میں رہتی ہیں اور ہم پر واجب ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز 5 وقت پڑھیں یا کہ ہم 5 نمازیں 3 وقت بھی پڑھ سکتی ہیں؟ یہ پلیز اس پر تھوڑی سی ڈسکشن۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن آپ۔ جی قبلہ، پہلا سوال جو نقوی صاحب نے کیا اس میں تھوڑا سا تو وہ تعلیمی استعداد کے حوالے سے کہہ رہے تھے۔ دوسرا
جہاد النکاح کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا اسلام میں کیا متع کو تو بہرحال وہ جو اشارہ انہوں نے کیا ہے وہ تو قبلہ نے بیان فرمایا ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے. اب تاریخ پہ اب کیا بندہ اس پہ تبصرہ کرے. جہاد النکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ نکاح نہیں ہے جس میں کسی عورت کی تشخیص نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، باکرہ ہو، غیر باکرہ ہو. یہ جہاد النکاح کے نام سے واقعاً جو ہے وہ عصمت دری کا ایک دروازہ کھولا گیا جو گزشتہ 2-4 سال کے اندر یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ شرعی طور پہ یہ کسی صورت بھی جائز تھا. جنہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی گناہ کا شکار ہوئے اور جنہوں نے کیا ہے بہرحال بلکہ اسلامی اقتدار کا تمسخر اٹھایا انہوں نے. یعنی واقعاً شریعت اسلام کو کی واقعاً دھجیاں بکھیری گئی ہیں اس نام پہ. واقعاً عرض کیا ہے شروع میں بھی کہ اصل یہ نکاح جو ہے وہ بنیادی طور پہ گناہوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نہ کہ یاشی کا ایک ذریعہ، نہ یہ کہ دین کی تباہی کا ذریعہ ہے. یہ اس سے دین کا امیج خراب ہوا ہے، دین کی تعلیمات کے پرخچے اڑے ہیں، دین کا تصور دنیا کے اندر ایک باطل تصور جو ہو گیا ہے. جہاد النکاح کی کسی صورت میں بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. جی قبلہ دوسرا سوال جو ہماری بہن نے کیا کہ نقوی صاحب نے جو 2-3 سوال کیے ہیں. ایک تو یہی جو جہاد النکاح جو کہ ابھی انہوں نے شروع کیا تھا کہ شام میں جب سارے دہشت گرد انہوں نے بھیجے تو اب ان کے لیے لڑکیاں بھی بھیجی ہیں اور پاکستان سے بھی ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی ہیں اور اس جگہ سے. اور پھر اس میں کیا ہے کہ یعنی لڑکی تو ایک ہے تو لڑکے چاہے 2 ہوں یا 4 ہوں 5 ہوں اور کئی ایسی باتیں انہوں نے بتایا کہ بھی الجیرین بھی تھے، افریقی بھی تھے، دوسرے بھی. تو وہ بہرحال واقعاً یہ تو ایک کیا کہتے ہیں زنا کا راستہ جو ہے اس کو کھولا گیا. تو جبکہ وہ نکاح متع جو ہے وہ تو ہے ایک ہی مرد ہے، ایک ہی عورت ہے، نکاح پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اس کی عزت ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ اولاد پیدا ہوگی بالکل اصل جس طرح دائمی پڑھا جاتا ہے اسی طرح جو ماں باپ جو ہیں اس کے ماں باپ ہیں، جو ہے شوہر جو ہے وہ اولاد کا وارث ہے، ذمہ دار ہے اس کو پالنے کا، پرورش کا، سب وہ تو پوری طرح. یعنی بنیادی طور پہ میں اگر اس کو تھوڑا سا اور بات کر دوں، ایسا ہے کہ نکاح ہے جو دائمی ہے اور غیر دائمی میں فرق کیا ہے. ایسا ہے کہ دونوں نکاحوں میں ہمارے ہاں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو گواہ رکھے جاتے ہیں یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی قانونی پیچیدگی پیدا نہ ہو اور پھر ان پر کوئی تہمت اور اس طرح کی بات نہ آئے، تاکہ اعلان ہو، گواہ موجود ہوں، ریٹن لکھا جائے تاکہ اگر کوئی قانونی مسئلہ، کوئی جائیداد کا مسئلہ، بعد میں اولاد کا مسئلہ، تو شرعی طور پر تو یہ ہے کہ سیگے پڑھے جائیں، بولے جائیں، وہ خواہ چاہے وہ لڑکا اور لڑکی خود پڑھ لے، ٹھیک ہے، یا مولانا پڑھ دیں. باقی جو لکھا جاتا ہے ریٹن گواہ اور یہ اس کی قانونی پوزیشن کو مستحکم کیا جاتا ہے. کل کو کوئی وہ حق مہر نہیں دیتا یا حقوق پورے نہیں کرتا تو وہ ثابت ہو گئی ان کی شادی ہوئی تھی. شرعی نگاہ سے تو صرف وہ جو ہے وہ سیگے پڑھنے وہی لازمی ہے. تو ہماری بہن نے بھی سوال کیا تھا نا کہ اگر وہ لڑکا اور لڑکی خود پڑھ سکتے ہیں تو گواہوں کی ضرورت ہے. نہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر لڑکی اور لڑکا خود پڑھ لے ہیں تو نکاح ہو گیا ان کا، چاہے دائمی ہو چاہے وہ موقتی ہو. اور گواہ اس لیے کہا جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی شبہ نہ کرے کہ ابھی یہ ایسے لڑکی کو لیے پھر رہا ہے. یعنی اپنی شخصیت اور حیثیت کو بچانے کے لیے بھی تو اقدام ہوتے ہیں نا قانونی. اور اس لیے یہ کہا گیا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں، قانونی حیثیت بھی ہو جائے اور اجتماعی اور اخلاقی حیثیت بھی برقرار رہے. شریعت نے نا بعض اوقات آپ کو چوائسز دیے ہیں اور وہ چوائسز بعض ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. فرض کریں شرعی طور پہ لڑکی لڑکا فرض کرو ساری شرائط موجود ہیں، نکاح کے لیے دونوں تیار ہیں، کیسی ایسی حالت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہاں نہیں ملتے گواہ فرض کیا، تو کیا شرعاً وہ نکاح پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. وہ ساری بحثیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ لڑکی کیسی ہو، لڑکا کیا ہو، انتخاب، یہ سلسلہ، وہ کیا کہتے ہیں باکرہ، رشیدہ، یہ سارے مسائل جو پہلے ہم کر چکے ہیں.
توقف ہو، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، شرط و شرائط موجود ہیں، اور گواہ موجود نہیں ہیں. البتہ بہتر یہی ہے کہ گواہ ہوں. لیکن آیا ایسی صورت میں شرعاً ان کا نکاح درست ہے؟ جی بالکل درست ہے. البتہ زیادہ ادب آداب اور کا تقاضا یہی ہے کہ علل اعلان ہو یہ سارا سلسلہ، جیسے قبلہ. چونکہ اس پر وہ جو اگلی باتیں آتی ہیں نا، خدا نخواستہ مثلا میں دو ہیں لڑکا لڑکی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نکاح پڑھ لیا ہے اپنا، ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی ان کو پکڑ کے لے جائے بھی جناب یہ تو ہم نے ان کو جیسے ہوتا نہیں فلاں باغ سے پکڑ لیا فلاں جگہ پر، جی جی، اب اس کو قاضی کی عدالت میں لے جائیں تو ظاہر سزا اتنی سخت ہے، سنسار کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر علیحدہ 4 گواہ اور یہ سلسلہ، اور پھر وہ اگر وہ مان رہے ہیں کہ بھی ہم میاں بیوی ہیں تو پھر ان کی بات پر وہ مانا جائے گا نا. اگر وہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ گواہ اور یہ چیزیں چونکہ اس پر اور بہت سارے چیزیں مترتب ہوتی ہیں. وہی جو پہلے آپ نے کہا کہ جس وجہ سے متع کو ختم کیا گیا تھا کہ وہ مرد نے آگے کہا نہیں میں نے تو متع کیے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہی ہے. اسی طرح اگر نکاح لڑکی اور لڑکا بیٹھ کے خود پڑھ لیں اور کل کو کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو لڑکا منحرف ہو جائے. جی ہمارے یہاں طلاق میں شرط ہے گواہوں کی، اس کے بغیر جو ہے وہ طلاق منعقد نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے بہت سارے معاملات کو انسانی اس پہ آپ دیکھیں کہ خود شریعت کے اندر جو احکام ہیں واجب اور حرام کی تعداد کم ہے نسبتاً مباح مستحب اور مکروہ کے. وہ سارے اعمال ایسے ہیں جو زندگی میں ہزاروں لاکھوں مسائل ایسے ہیں جہاں انسان بالآخر شریعت نے اصول بنیادی طے کر دیے ہیں. اور جب اس شریعت کہتی ہے نا جائز ہے تو جائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی واجب ہے ضروری کریں. جائز کا مطلب یہ آپ کا حسن انتخاب ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ اور پھر یہ کہ شریعت نے جب حکم بیان کرنا ہوتا ہے نا کلی اور کا حکم ہوتا ہے، چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی سارے شہر میں ہی رہ رہے ہیں وہاں پر گواہ بھی موجود ہیں عالم دین بھی موجود ہیں، مثلا کسی جزیرے میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں کہیں مطلب وہاں پر اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، کوئی اور نہیں گواہ شواہ نہیں ہے کچھ، تو پھر وہ ظاہر ہے اگر ایسی اضطراری حالت ہے کہیں اگر وہ کر سکتے صبر آ جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوا وہ دونوں نے نکاح پڑھا ہے اور جیسے مجتہد کا فتویٰ ہے کہ اگر وہ زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا ہو گیا ہے تو یعنی اس کا اثر بعد میں کیا ہوگا کہ یعنی وہ جب وہ مان گئے شادی شدہ ہیں ہم تو اب اس کی اولاد صحیح اولاد ہے حلال کی ہے، اور اب اس کو کوئی پکڑ کے سزا نہیں دے سکتا کہ وہ کہے جی اس کو سنسار کرے، نہیں کر سکتے. یعنی اچھا ان کے جو 3 سوال تھے نا وہ پہلا کیا تھا یہ جی جی اسی آگے تھا ان کا سوال یہ تھا کہ جب مدت ختم ہو جائے گی تو کیا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب دوبارہ سے ان کو نکاح کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کرو 1 سال کے لیے نکاح متع کیا ہے تو وہ اس میں ڈیٹ ٹائم لکھا جاتا ہے کہ مثلا 1 جنوری 2014 کو دن کے 12 بجے یہ نکاح پڑھا گیا ہے تو یہ 1 جنوری 2015 کو 12 بجے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو ہی وہ ٹائم ہوا خود سے وہ نکاح ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. البتہ مدت ختم ہو گئی اور اگر اس میں چاہیں تو مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ ابھی 6 مہینے ہی ان کی نکاح متع پڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پرماننٹلی پکی شادی کر لیتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اسی میں ہی اب دوسرا نکاح پڑھ دو، نہیں، پہلے وہ جو شوہر ہے وہ کہے گا کہ میں نے باقی مدت جو ہے اس کو میں نے بخش دیا، معاف کیا، ختم کیا. تو یہ گویا کہ قسم کی طلاق ہے، اس میں طلاق کا صیغہ نہیں پڑھا جاتا، صرف یہ کہا جاتا جو مدت ہے 6 مہینے باقی وہ میں نے بخش دیا. ایک تو قبلہ شکل یہ ہوگی کہ وہ اس کو آگے ایک مستقل نکاح کی شکل دینا چاہتا ہے. یہ تو پڑھنا پڑے گا نا یہ پہلے اگر 1 سال کا ان کا ٹائم ہے اور 6 ماہ بعد وہ پکی شادی کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں. اچھا تو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کہہ دے گا کہ ہم یہ ختم کر رہے ہیں، میں نے نکاح بخری وہ علیحدہ ہو جائیں گے، سیپریٹ ہو جائیں گے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے عورت فارغ ہوئی اس کے ساتھ اب دوسرے کے ساتھ شادی کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ 45 دن عدت کی مدت ہے. یعنی اگر پہلے شوہر سے اگر وہ حاملہ ہے آج مدت یعنی نکاح ہے پوری اسی طرح ہی ہے کہ 45 دن اس کی عدت ہے. اگر اس میں پتہ چل گیا بچہ نہیں ہے تو پھر وہ اگر چاہے تو وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کی عدت ہے. اور اگر وہ چاہے کہ اس کو پکی شادی کرنی ہے، مثلا پہلے تو موقتی ہے اب دائمی کرنی ہے،
تو پہلے تو شوہر جو ہے وہ کہے گا میں نے یہ مدت بخش دی. اب بخش دی تو پہلا کام ختم ہو گیا. اب اسی موقع پر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھنے والے, تو اس میں پھر وہ عدت کی ضرورت نہیں, چونکہ اسی شوہر سے دوبارہ کرنی ہے شادی, اس لیے اس میں عدت کی ضرورت نہیں ہے. وہ 45 دن والی ادھر سے وہ ختم کیا, اسی وقت سیگا جو دائمی پڑا جائے گا. ایک میں نے سنا تھا کسی سے, وہ بھی تھوڑی توسیع چاہتا ہوں, کہ عدت کا جو مدت ہے جو 45 ڈیز آپ کہہ رہے ہیں, وہ عورت کا مرد کے گھر میں رہنا ضروری ہے یا وہ اب مطلب کہیں اور بھی رہ سکتی ہے اپنے؟ وہ جو ہے نا دائمی نکاح میں تو عورت کو گھر میں رہنا ضروری ہے شوہر کے. اچھا, جب وہ ادھر کی گزر جائے 3 مہینے یا 3 مہینے 10 دن جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی. جب وہ عدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ شوہر کے گھر سے اپنے گھر جا سکتی ہے. لیکن یہ جو دوسرے والی ہے متا والی, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو چونکہ مطلب ہے کہ اس میں تو ایک وہ رجوع کر لے گا, چاہے اگلے ہی لمحے رجوع کر لے, چاہے اگلے ہی دن رجوع کر لے, تو پھر میاں بیوی ہے. تو لیکن اس میں تو چونکہ وہ مدت ہی ختم ہو گئی ہے, اب مدت ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا نکاح, یا تو اسی کے ساتھ اگر پڑھنا ہے, نہیں تو پھر وہ علیحدہ ہو جائے گی. شوہر کے گھر میں رہنے کا جو بنیادی فلسفہ بڑا خوبصورت ہے, وہ یہ ہے کہ قریب رہیں گے, شاید ممکن ہے کوئی اصلاح ہو جائے, دوبارہ سے رغبت ہو جائے, دوبارہ سے ان کی ممکن ہے کوئی حالات بہتر ہو جائے. اسلام آسانی پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بعض دفعہ ہوا ہے ناراضگی میں پھڈا ہو گیا, طلاق دے دی, تو جب 2-4 دن جب سکول بچے چھوڑنے پڑے لینے آنے, مطلب کوئی سلسلہ ہو گیا, یہ کوئی اور تو پھر گئی یعنی بہتر ہے یار, ہو سکتا دوبارہ رجوع کر لے. میں وہ ایک آیت پڑھنا چاہ رہا تھا, وہ پیچھے ایک بحث ہو رہی تھی, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. عفت و پاکیزگی کو دامن پکڑے رہیں وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے, مشکل ہے, یا مالی استطاعت نہیں ہے, یا حالات ایسے ہیں, یا کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو قرآن کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے کہ عفت و پاکیزگی کا دامن تھامے رکھیں, یہاں تک کہ خداوند عالم ان کے لیے اپنی بارگاہ سے اپنے فضل کرے اور ان کے حالات میسر ہو جائیں. بنیادی طور پہ یہ ساری جو چیزیں ہیں, یعنی اصل وہی دین و دیانت ہے, عفت و پاکیزگی ہے کہ کسی صورت میں بھی صاحب ایمان اس ٹریک سے باہر نہ نکلے. یعنی نکاح صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم گندگی کی طرف نہ جاؤ, تم ایسے راہ اختیار, یہ خالی نکاح ایسا نہیں ہے کہ ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری مادی ضروریات پوری ہو جائیں. نہیں, دین اس کے ساتھ ساتھ تو جو شرائط اور احکام اور کیا کہتے ہیں جو فلسفہ نسلوں کی پاکیزگی ہے, طرفین کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے, قرآن نے تو اس کو یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک نفس سے خلق فرمایا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ ہیں, ایک دوسرے کی مطلب ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, بہرحال اب آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی, کہ بنیادی تعاون علی البر والتقوی, یعنی دو طرفہ تعاون ہے. دو طرفہ تعاون کا معنی وہی ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل میں اپنے رول کو پلے کرنا ہے. تو میاں بیوی سے بڑھ کے رشتہ کون سا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے مایہ سکون بھی ہے, مایہ رحمت بھی ہے, اور ایک دوسرے کی شخصیت. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ خالی وہ جناب باقی مخلوقات کی طرح بس آپ مل گئے اپنی مادی ضروریات پوری کریں اور بس ختم, ایسا نہیں ہے. یعنی جب نکاح متع کی بات ہو یا نکاح دائمی کی بات ہو, تو دونوں نکاحوں میں نکاح کا فلسفہ بھی موجود ہے, نکاح کے سارے حالات بھی موجود ہے, صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں فرق کے ساتھ کہ آپ کچھ مدت جو ہے اس کا تعین کر لیتے ہیں. وہ مدت بھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی دین و دیانت ہونی چاہیے, کہ یہ مدت جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو کوئی ایک معقول مدت جو ہے وہ طرفین اس پہ توافق کر لیتے ہیں. جی, تیسرا سوال ان کا نماز کے حوالے سے تھا. ہاں جی, وہ سوال یہ تھا ان کا کہ خواتین جو کہ عموماً گھروں میں ہی رہتی ہیں, اور یعنی کہنے کا مطلب ان کے پاس وقت ہے, تو وہ بھی نمازیں 3 ٹائم پر ہی پڑھتی ہیں, ظہر عصر کٹھی اور مغرب عشاء کٹھی, تو وہ کیا اگر علیحدہ 5 ٹائم پہ نمازیں پڑھیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اصل تو مردوں کو بھی 5 ٹائم پر ہی پڑھنی چاہیے, اور رسول پاک بھی جو پڑھتے تھے نمازیں, وہ اگر رسول پاک کی جو زندگی ہے 23 سالہ دور, اور اس میں جب نماز واجب فرض ہو گئی, البتہ وہ بھی معراج کے بعد فرض ہوئی ہے, تقریباً 10 سال بعد فرض ہوئی ہے, تو وہ جو رسول پاک نے بھی کچھ 14 سال نمازیں پڑھی ہیں, لوگوں کو پڑھائی ہیں باجماعت, تو علیحدہ ہی ہوتی تھی. زور ایسا نہیں تھا کہ زور
کی آئے اور ساتھ ہی اثر پڑھا دیا، ایسا نہیں تھا، زور لیدا اثر لیدا مغرب لیدا شاہ. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا رسول پاک جو ہے پڑھا دیتے تھے دونوں، ظہر اثر کو بھی اکٹھی کر دیتے تھے، مغرب عشاء کو بھی، اور حج کے موقع پر بھی اکٹھی ہوتی ہے. تو جب کہا گیا کہ اس کا کیا فلسفہ ہے تو فرمایا کہ میری قوم جو ہے وہ آئے گی آئندہ کہ میں ان کی سہولت کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ دن کے وقت جو ہے مثلا اتنے مصروف بھی ہوں گے کہ وہ جائز ہو گیا یہ کہ رسول پاک کے عمل سے کہ یعنی آپ ظہر اثر کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ لیکن زیادہ ثواب اور فضیلت اسی میں ہے کہ ہر نماز کو اکٹھا نہ پڑھا جائے بلکہ علیحدہ علیحدہ. تو خواتین ایسا کر سکتی ہیں تو بالکل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. سوال جو سب سے پہلے میں نے کیا تھا پھر کہ اہل کتاب سے نکاح کی شادی کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ فی الحال جو ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح متعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اہل کتاب خواتین سے، البتہ یہ ہے کہ برعکس نہیں ہو سکتا، مرد سے عورت کا نہیں ہو سکتا. مسلمان عورت جو ہے، مسلمان عورت جو ہے وہ کسی اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے، البتہ وہی نکاح متعہ ہو سکتا ہے، نکاح دائمی کی. بہرحال ابھی برادران اہل سنت میں اہل کتاب کی خاتون سے مرد مسلمان شادی کر سکتا ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً 95% تو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں کر سکتا دائمی، اور نکاح موقتی کر سکتا ہے. لیکن اب کچھ فقہا یہ ہیں ایسے جو کہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اہل کتاب سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. جی قبلہ. کوئی نکاح متعہ کے حوالے سے؟ میں نکاح کے حوالے سے سب آپ نکاح کے حوالے سے بات کریں تو میں اتنی دیر تک جو ہے نا وہ نکاح کی جو شرائط جو ایک دو رہی ہیں، اور ایک شرط اس میں یہ تھی کہ عورت اور مرد ازواج پر راضی ہوں، یہ شرط ہے کہ راضی ہونا چاہیے دوں. اگر عورت بظاہر ناپسندیدگی سے اجازت دے رہی ہے اور معلوم ہے کہ دل سے راضی ہے تو پھر بھی نکاح صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب ہے جب وہ پوچھا کہ بھی فلاں رشتہ آیا ٹھیک ہے یا وہ نکاح پڑھ دے ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا، ویسے ہمارے ہاں تو احتیاط کیا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے لڑکی کا دلہن، اس کو منہ سے بولنا چاہیے ہاں جی مجھے یعنی میں اجازت دیتی ہوں، آپ میرے وکیل ہیں، میرا نکاح پڑھ دے. لیکن بالفرض اگر وہ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی راضی تو ہے لیکن وہ پوری طرح سے جس کو کہتے ہیں نا یعنی کھل کے بات جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کر رہی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ دل سے راضی ہے تو نکاح صحیح ہے. اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر وہ نکاح پڑھا گیا ہے اس وقت تو یعنی اس طرح راضی نہیں تھی. ٹھیک ہے، بعض دفعہ گاؤں میں ہوتا ہے نا سلسلے، چودھری ہیں، بعض سادات بھی ہیں سندھ میں دوسرے، اور بعض دوسرے بھی ہیں زمینوں والے ہیں، وہ چاہتے ہیں فلاں جگہ ہی رشتہ ہونا ہے، ہماری جائیداد نہ ادھر ادھر چلی جائے، کئی مسائل ہیں. تو بہرحال شادی وہ لڑکی اس وقت تو راضی نہیں تھی اس طرح سے، لیکن نکاح پڑھا گیا، لیکن وہ نکاح پڑھنے کے بعد راضی ہو گئی ہے مطلب تو ٹھیک ہے، وہی نکاح ٹھیک ہے. جی ماشاء اللہ. جی قبلہ، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم ایک دفعہ پھر بریک پہ جانا ہے. لائنز اوپن ہیں کال کرنے کے لیے. کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ استفادہ کرنا چاہے، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.